ہمیں یہ خوف کا اظہار کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ متعدد اخباروں میں ایک چیز ہے، یہ جو RLNG اور یہ جو معاہدے 2014 میں ہوئے تھے، اور جب کہا گیا تھا کہ ہم دنیا کی سستی ترین جو ہے وہ ایک ٹرمینل بنا، اس میں نہ جانے کیا کیا تھا. اور اب ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ اب جب اس کا ہم ایویلویشن کرتے ہیں تو اس ایک معاہدے نے $22 بلین کا ہمیں نقصان کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق یہ فگر $50 بلین کی ہے. غور فرمائیں کہ ہمارے اوپر ٹوٹل جو فارن ڈیٹ ہے وہ $130 بلین ہے. یار یہ کریں گے ہمارے معاہدے پھر سے؟ یہ 2014 میں ہوئے تھے، کس کی گورنمنٹ تھی اور کون وہاں بیٹھا تھا؟ کیا اس کی کیا ہماری نیب اس پہ، یا تو یہ جو فگر اتنے بڑے نام ڈاکٹر فاروق سلیم ہو جائیں، ڈاکٹر اکرام الحق ہو جائیں، تو اسے $50 بلین بلنڈر کہہ رہے ہیں اور دی نیوز میں یہ چھپا ہے. پھر چین نال معاہدہ کرن گے، ہم ان کے پیری پڑ جاتے ہیں. رہ نہیں دیو میاں صاحب، یہ ہم کوئی دیکھیں، میں کوئی ایکسکلوسیو نیوز نہیں دے رہا کہ میں اندر سے نہ میں رپورٹر ہوں. یہ تو آپ کے قومی اخبارات میں چھپ چکا ہے. دس از دیئر کریڈیبلٹی. ول دے برنگ انڈسٹریل ریولوشن ان دس کنٹری؟ اور پھر ہمیں خوفزدہ بھی کرتے ہیں. نئی پارٹی بنا لی اسی. اب شاید خاقان عباسی صاحب بھی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، روز ہمیں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں، پھر آ رہے ہیں جیسی. تو مطلب یہ دیکھیں نا، آج جو سیاست کا اعتبار کیوں اٹھا ہے، آج جو ڈسکنیکٹ ہے وہ کیوں ہے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رہن دیو، کی فرق پہندا ہے، جڑا چل کر رہا کرن کو چنگا کام کرے. تو یہ ہوا. اب ڈاکٹر فاروق سلیم بھی ایک اعتبار والا نام ہے، اب اکرام الحق جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں. اور یہ تو یہ اب دیکھیں نا میاں صاحب، اب مجھے بتائیں، یہ جنہوں نے یہ کام کیا، ول دے بی ایبل ٹو، یا ان کی نیت ہوگی کہ آئندہ جو آنے والے معاہدے ہیں یا جو اگلی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس طرح کی، اب جب $50 بلین کا نقصان یا $22 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا آدھا قرضہ بن جاتا ہے. آلموسٹ 50% آف پاکستان. اور یہ $130 بلین جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. تو میاں صاحب دیکھیں نا، فی الحال تو ہم ڈالر امپورٹ کر رہے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. تو یہ اگر کریں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ معاہدے کوئی اور ہی کرے تو بہتر ہے. تو میاں صاحب، تو ہماری ریکویسٹ ہے یہ ان سے معاہدے نہ ہی کروائیں. کوئی ایسے بندے کریں جو اپ رائٹ ہوں، یا کم از کم ملک کو آگے رکھیں اور اپنا ذاتی مفاد پیچھے رکھیں. جی میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو کریں ضرور. جی قائد صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں پیٹرولیم منسٹر تھے، اور اس وقت ایک پریس ریلیز آئی تھی 2015 کی، مجھے ابھی تک یاد ہے اور میرے پاس وہ پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے ہیں. وہ پورے اس میں فگر لکھے ہوئے تھے. میں بتا دیتا ہوں، 282,000 ارب کیوبک فٹ گیس ہے، 286,000 ارب کیوبک فٹ جو ہے شیل گیس پڑی ہوئی ہے، 27 ارب بیرل تیل ہے، اور 221 ارب بیرل جو ہے وہ شیل تیل ہے. یہ ذخائر ان کی اپنی پریس ریلیز ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے LNG پر جو ہے معاہدہ شروع کر دیا، اور یہ 2016 میں 11 سالہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا. اور برنٹ آئل کا انہوں نے 13.37% کا ریٹ پر جو ہے معاہدہ کیا. 2021 میں دوبارہ معاہدہ کیا گیا، 4 سال کا معاہدہ کیا گیا، اور 10.2% پر معاہدہ کیا گیا. اب یہ معاہدے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. یہ 2031 تک تو ہے یہ چلیں گے، اور 2031 تک جو ہے وہ ہمیں اس معاہدوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. قائد صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 400 MMCFD گیس کے کنویں بند ہیں، اور ابھی 10 لاکھ ٹن فرنس آئل ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سستا، اس لیے کہ LNG ہمیں لینی پڑ رہی ہے. آگے بڑھنا ہے، میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ کل کے لیے سٹوری، بے شک اس پہ آپ کل کام کریں، مزید ہم اس پہ بات کریں گے. اب آتے ہیں جو ایک اور بڑا اہم بات ہے، اور وہ ہے صوبوں کا. اور آج ایک ممتاز سماجی شخصیت اور کاروباری شخصیت جناب میاں عامر صاحب منظر عام پر آتے ہیں، اور یوزلی ہم انہیں کم ہی نظر آتے ہیں. اچھا، اب چیمبر آف کامرس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ 33 صوبوں کی بات کر رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق جو فیصلہ ساز ادارے ہیں یا لوگ ہیں، وہ 4 تک تو کہتے ہیں پنجاب کے صوبے بنا دیے جائیں. یہ مطلب فرام ہارسز ماؤتھ مجھے کوئی اندازہ ہوا. اب ظاہر صوبوں کی بات تو ہو رہی ہے، اور چھوٹے یونٹ بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ صوبے بنائے جائیں؟ اور 33 صوبے تو کچھ بہت زیادہ ہی لگ رہے ہیں جو میاں عامر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں قائد صاحب، یہ صوبے بننے جا رہے ہیں کیونکہ صوبے جو ہیں وہ زیادہ صوبے اس وقت کی ضرورت ہے.
اور پہلے یہ ابھی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء صاحب جو ہیں ان کا بھی اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، وہ بھی چاہتے تھے کہ صوبے بنے، کیونکہ صوبے جو ہیں یہ لسانی بنیادوں پر نہیں بننے جا رہے، یہ انتظامی بنیادوں پر بننے جا رہے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے قائد صاحب کہ وہ شک ختم ہونے جا رہی ہے، جو شک تھی کہ جب کالا باغ ڈیم بننا تھا تو اس وقت کیا جی تحریک جو ہے صوبے منظور کریں گے، جب کوئی صوبہ بننے کی تحریک آتی تھی تو وہ صوبہ متعلقہ صوبہ جو ہے وہ اس کی اسمبلی جو ہے وہ پاس کرے گی تو پھر صوبہ بنے گا، وہ کیوں پاس کریں گے؟ وہ تو رکاوٹ ہیں سب سے بڑی، تو اس لیے وہ شک جو ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور ڈویژن کی سطح پر جو ہے وہ صوبے انتظامی بنیادوں پر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں، اور جب یہ صوبے بن جائیں گے اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسی باقاعدہ طور پر صوبہ بننے کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں پنجاب جو ہے وہ اس میں وسطی پنجاب، بلائی پنجاب، جنوبی پنجاب اور مغربی پنجاب، اس میں اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو اس میں سوات جو ہے ڈویژن، ہزارہ ڈویژن اور سینٹرل اور فاٹا، ان علاقوں کو جو ہے وہ صوبہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایک اور بات بتائیے، ایک خبر اگر یہ صوبے بنتے ہیں، ایک خبر یہ میری خبر میں سو جائے گی، خبر میں سو جائے گی، ٹائم نہیں ہے۔ بیریا ٹاؤن سے بھی معاملات کچھ سنا، ایک بڑی شخصیت کی ضمانت بھی ہوئی ہے، یہ صوبوں کی سٹوری کل ہم پھر سلاٹ کریں گے ظاہر ہے کیونکہ یہ آن گوئنگ سٹوری ہے۔ یہ اس بارے میں بتائیے گا کیا کوئی بات آگے چلی ہے بیریا ٹاؤن؟ دیکھیں سر، بحریہ ٹاؤن میں نو کمپرومائز ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں نو کمپرومائز ہے، جو ضمانت ہوئی ہے وہ واقعتاً وہ جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ جرم تسلیم کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے کیا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، وہ اس پر جو ہے وہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا وہاں پر جتنا بھی کرپشن ہوئی ہے۔ اچھا میاں صاحب، تھوڑی سی باتیں جو رہ گئی تھی وہ کر لیں، جس طرح ہمیں یہ خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ متعدد اخباروں میں ایک چیز آئی، یہ جو RLNG اور یہ جو معاہدے 2014 میں ہوئے تھے، اور جب کہا گیا تھا کہ ہم دنیا کی سستی ترین جو ہے وہ ایک ٹرمینل بنا، اس میں نہ جانے کیا کیا تھا، اور اب ڈاکٹر کرام الحق کہتے ہیں کہ اب جب اس کا ہم ایویلویشن کرتے ہیں تو اس ایک معاہدے نے $22 بلین کا ہمیں نقصان کیا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق یہ فگر $50 بلین کی ہے۔ غور فرمائیں کہ ہمارے اوپر ٹوٹل جو فارن ڈیٹ ہے وہ $130 بلین ہے۔ یار یہ کریں گے ہمارے معاہدے پھر سے؟ یہ 2014 میں ہوئے تھے، کس کی گورنمنٹ تھی اور کون وہاں بیٹھا تھا؟ کیا ہماری نیب اس پہ، یا تو یہ جو فگر اتنے بڑے نام ڈاکٹر فاروق سلیم ہو جائیں، ڈاکٹر کرام الحق ہو جائیں تو وہ اسے $50 بلین بلنڈر کہہ رہے ہیں، اور دی نیوز میں یہ چھپا ہے۔ پھر چین نال معاہدہ کرن گے، ہم ان کے پیری پڑ جاتے ہیں، رہ نہیں دیو۔ میاں صاحب یہ ہم کوئی دیکھیں، میں کوئی ایکسکلوسیو نیوز نہیں دے رہا کہ میں اندر سے نہ میں رپورٹر ہوں، یہ تو آپ کے قومی اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ دس از دیئر کریڈیبلٹی، ول دے برنگ اے انڈسٹریل ریولوشن ان دس کنٹری؟ اور پھر ہمیں خوفزدہ بھی کرتے ہیں، نئی پارٹی بنا لی اسی، اب شاید خاقان عباسی صاحب بھی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، روز ہمیں خوفزدہ کرتے رہتے ہیں، پھر آ رہے ہیں جیسی۔ تو مطلب یہ دیکھیں نا، آج جو سیاست کا اعتبار کیوں اٹھا ہے، آج جو ڈسکنیکٹ ہے وہ کیوں ہے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رہن دیو، کی فرق پہندا ہے، جڑا چل کر رہے ہیں کرن کو چنگا کام کرے۔ تو یہ ہوا